بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو بعض لوگ امیر کی اطاعت اس لیے کر لیتے ہیں کہ وہ چونکہ امیر ہے اور اس کی بات مانے بغیر گزارا نہیں ہے، تو اس لیے امیر کی اطاعت کر لیتے ہیں۔ تو یہاں پر سمجھایا گیا کہ امیر کی اطاعت باعث زندگی ہے، یہ تیسرا قانون سمجھایا۔ یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ، اے ایمان والو، استجیبوا للہ وللرسول۔ استجیبوا کا مطلب ہے پکار پر جواب دینا۔ استجیبوا کا مطلب ہے لبیک کہنا۔ آمنوا استجیبوا للہ، جواب دینا، ٹھیک ہے۔ ایمان والو جواب دو، ایمان والو لبیک کہو، ایمان والو جو تم کو پکارا جائے، جو تم سے کہا جائے اس کا جواب دو۔ اس کا جواب اس طریقے سے دو۔ اس کے لیے جو لفظ ہے وہ لفظ استعمال ہوتا ہے استجیب، ٹھیک ہے۔ یعنی استجیبو بجا لاؤ، فرما برداری کرو، اطاعت کرو۔ للہ اللہ کی اطاعت، وللرسول اور رسول کی اطاعت۔ اذا دعاکم، جب وہ تم کو بلائے، اذا دعاکم جب وہ تم کو بلاتے ہوں، لما لما تاکہ، یحییکم تم کو زندگی بخشیں، تاکہ تم کو زندگی بخشیں، تاکہ تم کو یحییکم تاکہ تم کو زندہ کریں۔ لا الہ الا اللہ، کیا بہترین بات فرمائی۔ یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا، اطاعت کرو، کہنا بجا لاؤ، ان کی بات مانو۔ کن کی؟ للہ وللرسول، اللہ کی اور اس کے رسول کی۔ چلیں ابھی شاید کو ایک اور سرے سے دیکھیں۔ سیکشن بنائے اس آیت کے، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اذا دعاکم جب تم کو بلائیں، للہ وللرسول اللہ اور اس کے رسول، استجیبو تم ان کی بات کو مانو، ٹھیک ہے، تم ان کی بات کو مانو۔ لما تاکہ، یحییکم وہ بات ماننا تم کو زندگی دے، یحییکم اس کے ذریعے سے تم کو زندگی بخش چیز ملے۔ لما یحییکم تاکہ تمہیں زندگی بخش چیز ملے۔ دیکھیں تھوڑی سی بات کانسیپٹ یہاں سے چینج ہو رہا ہے۔ پہلے ترجمے سے کانسیپٹ چینج ایک تھا، اس ترجمے سے تھوڑا سا کانسیپٹ تبدیل ہو رہا ہے۔ اب سمجھیے بات کو۔ اصل بات ہے لما یحییکم کا تعلق دعا سے ہے، لما یحییکم کا تعلق دعا سے ہے۔ دعا کا مطلب ہے کہ جب تم کو پکاریں اس چیز کی طرف جو تم کو زندگی دے، ٹھیک؟ اذا دعاکم لما یحییکم جب تم کو پکاریں، لما اس چیز کی طرف جو کہ تم کو زندگی دے۔ تو لما کا جو لفظ ہے وہ درمیان میں آ رہا ہے، وہ کیونکہ تاکہ کے لفظ معنوں میں آ رہا ہے، لیکن کانسیپٹ کیا ہے وہ آپ کے سامنے رہے۔ چنانچہ سمجھ لیں صرف لفظی ترجمے سے بات نہیں ہوتی۔ چنانچہ یہ کانسیپٹ سمجھ میں آ گیا تو اب آگے سمجھیں۔ اذا دعاکم لما یحییکم، زندگی کی اصل اللہ کی فرما برداری میں ہے۔ اگر زندگی میں اللہ کی فرما برداری نہیں ہے، زندگی کی دراصل اللہ کی فرما برداری ہے، ٹھیک ہے۔ اگر زندگی میں اللہ کی فرما برداری نہیں ہے
اللہ کی فرما برداری یہ زندگی کی اصل ہے. اگر اللہ کی فرما برداری نہیں ہے تو حیات نہیں، پھر حیات نہیں ہے. اللہ کی فرما برداری یہ اصل چیز ہے. اللہ کی فرما برداری ہمیں زندگی دیتی ہے. ادروائز ہم یہ سمجھیں کہ ہم زندہ ہیں، دراصل ہم زندہ نہیں ہیں. ٹھیک. تو اللہ کی نظر میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میں، اگر ہم زندہ ہیں تو فرما برداری کی وجہ سے زندہ ہے. اگر ہم زندہ نہیں ہیں تو ہم فرما بردار نہیں. چنانچہ بعض حضرات نے یہ بات لکھی ہے کہ درخت جب تک ذکر اللہ کرتا رہتا ہے تو سبز رہتا ہے، اور جب وہ ذکر اللہ چھوڑ دیتا ہے تو وہ خشک ہو جاتا ہے. چنانچہ وہ حدیث آتی ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام دو قبور کے اوپر حاضر تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دو قبروں کے اندر دیکھا، وما يعذبان فی کبیر، ابو داؤد شریف. آپ نے فرمایا کہ ان کو بڑی چیز کی وجہ سے عذاب نہیں ہو رہا، بہت معمولی چیز کی وجہ سے عذاب ہو رہا ہے. کہا یا رسول اللہ وہ کیا چیز ہے؟ کہا وہ پیشاب کے قطروں سے اپنے آپ کو نہیں بچاتے تھے، پیشاب کے قطروں سے نہیں بچاتے تھے، تو اس وجہ سے ان کے اوپر عذاب نازل ہو رہا ہے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سبز شاخ اس قبر کے اوپر لگا دی کہ جب تک یہ ذکر کرتی رہے گی تب تک ان کے اوپر عذاب نہیں ہوگا. تو حیات کا تعلق انسان کی فرما برداری سے ہے. یعنی جب تک انسان کے اعمال چلتے رہتے ہیں تو سمجھ لیں اللہ کی نظر میں وہ زندہ ہے. اللہ کی نظر میں وہ زندہ ہے. چنانچہ شہید زندہ ہوتا ہے کہ اس کے اعمال اللہ کی نظر میں شہادت کا عمل ہے، شہادت کا عمل دائمی ہوتا ہے. یعنی اس کو اللہ کے راستے میں مرنے کا ثواب ملتا رہتا ہے، ملتا رہتا ہے. ایسے صدقہ جاریہ. چنانچہ اس لیے ہمارے بزرگان دین اور مشائخ شہادت کی تمنا کرتے ہیں. اللہ مجھے، اللہ آپ کو، بھئی موت تو برحق ہے، آنی ہے نا، مرنا تو ہے نا، تو اللہ سے شہادت کی موت مانگے. اور صرف شہادت کی موت نہ مانگے، معذرت کے ساتھ کچھ لوگ ہو سکتا ہے پروٹیکٹیو ہو جائیں کہ بھئی یہ مولوی صاحب آج کیا باتیں کر رہے ہیں. دیکھو بھی مرنا تو ہے نا، بستر پہ مرنے سے بہتر ہے. اللہ رب العزت، اللہ کے نبی نے جو دعا مانگی، اللہم ارزقنی شہادتا فی سبیلک، اللہ مجھے شہادت کی موت دیجئے لیکن اپنے راستے میں، اپنے راستے میں دشمن کو مارتے ہوئے، آپ کے نافرمانوں کو قتل کرتے ہوئے، آپ کے نافرمانوں کے مقابلے میں سینہ سپر ہوتے ہوئے، کہ میں آپ کے سامنے کہہ سکوں اللہ میں نے آپ کے جو دشمن تھے ان کے سامنے میں کھڑا تھا، میں ان کو آپ کی طرف میلی نظر اٹھانے کے لیے اجازت نہیں دے رہا تھا، میں ان کی زبان کو آپ کے خلاف کھلنے کی اجازت نہیں دے رہا تھا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد ہے، آپ نے فرمایا کہ جس نے جہاد نہ کیا اور 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 جس نے جہاد نہ کیا اور اس کی جہاد کی تمنا بھی نہ ہو، چاہے یہودی مرے چاہے نصرانی مرے. دنیا کی محبت ہمارے اوپر اتنی غالب آ چکی ہے، اتنی غالب آ چکی ہے کہ ہم نے اس موضوع کو سوچنا چھوڑ دیا، اس موضوع کو بولنا چھوڑ دیا، اس موضوع کے بارے میں تصور کرنا چھوڑ دیا. جہاں کوئی اس بارے میں بات کرے تو اریٹیشن ہونے لگتا ہے. میں جس کو سوال کرنا ہے سوال کر لیں بھائی، ریز ہینڈ کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ سوال کر لیں، چیٹ باکس میں لکھیں اور اپنا سوال میرے سامنے رکھ دیں، میں انشاءاللہ ضرور جواب دوں گا. تو یا ایھا الذین آمنوا اذا دعاکم استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم وَاعْلَمُوا. اف اف اف، اس آیت نے مجھے ہلا دیا. اف وَاعْلَمُوا، جان لو، یاد رکھو، ان اللہ، کہ بے شک اللہ تعالی، یحول، حائل ہیں، بین المرء، انسان کے، وقلبہ، اور اس کے دل کے.
درمیان، بینا کا مطلب ہے درمیان. وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ. یاد رکھو اللہ تعالی انسان اور اس کے دل کے درمیان حائل ہے. وَأَنَّهُ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ، اور وہی وہ ذات ہے کہ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ، اسی کی طرف جمع کیے جاؤ گے. دیکھو بھائی، ایک ہوتی ہے تفسیر قرآن، ٹھیک ہے جی. ایک ہوتی ہے تفسیر قرآن، ایک ہوتی ہے تقریر قرآن. میں یہاں پر تقریر قرآن نہیں کر رہا جی. دیکھیں ہمارے بہت سے لوگ ایسے ہیں، وہ قرآن مجید سامنے رکھتے ہیں اور تقریر ساری اپنی کرتے ہیں. ہے درس قرآن لیکن تقریر ساری اپنی ہو رہی ہوتی ہے. تقریر ساری اپنی ہو رہی ہوتی ہے. میں صرف وہی بات کر رہا ہوں جو قرآن کی وضاحت ہے. میں کوئی اپنی بات نہیں آپ کے سامنے پیش کر رہا، کوئی اپنا قاعدہ، کوئی اپنا نظریہ میں نہیں رکھ رہا. میں صرف وہ بات کر رہا ہوں جو اللہ تعالی ہم سے فرما رہے ہیں، اس کو سمجھانے کے لیے جو تھوڑی سی ضرورت ہے، بس وہ بتا رہا ہوں، اس کے علاوہ کچھ نہیں بتا رہا. بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ حادثاتی موت بھی شہادت میں آتی ہے، کسی کا قتل ہے وہ بھی شہادت میں آتا ہے. ٹھیک ہے، تو اس کا اس سے کیا تعلق ہے؟ میں نے جو بات کی ہے شہادتاً فی سبیلک، وہ شہادت ہے. یہ تو شہادت کا ثواب ہے. جیسے کسی شخص نے اپنے ماں باپ کو عزت محبت سے دیکھا تو اس کو حج کا ثواب ہے، تو کیا اس کا حج ہو جاتا ہے؟ حج نہیں ہوتا اس کا. ایسے حادثاتی موت میں شہادت کا ثواب ہے لیکن وہ شہید نہیں ہے. وہ شہید نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، وہ شہادت کا ثواب ہے. جیسے بھائی جنید جمشید شہید ہوئے، اس نے کہا جی آپ ان کے نام کے ساتھ شہید لگائیں، تو حضرات علماء نے منع کیا. نہیں، اس کو شہید نہیں کہتے. شہید اس کو کہتے ہیں کہ جس کو دین کی وجہ سے قتل کر دیا گیا. اللہ کے نام الہ کیا لفظ ہوتا ہے، لفظ میرے ذہن سے نکل گیا، اللہ مجھے معاف فرمائے. اعلائے کلمت اللہ کے لیے، اعلائے کلمت اللہ کے لیے کسی شخص کو قتل کر دیا گیا اعلائے کلمت اللہ کی وجہ سے. اعلائے کلمت اللہ، یہ ایک اصطلاح ہے، اس کو یاد کر لیجئے. اعلائے کلمت اللہ، اللہ کے نام کی اناؤنسمنٹ کی وجہ سے اس شخص کو قتل کیا گیا. دشمن کے مقابلے میں کسی کو قتل کیا گیا، اعلائے کلمت اللہ، دشمن کے مقابلے میں کسی کو قتل کیا گیا تو وہ شہید ہے، اس کے نام کے ساتھ شہید لگاتے ہیں. البتہ حادثاتی موت ہے یا اس طرح کی چیز ہے تو اس میں جو شہادت ہوتی ہے وہ شہادت کا ثواب ہے. چنانچہ کوئی ماں باپ کو دیکھ کر آئے تو کہتے، یہ نہیں کہتا کہ مجھے حاجی کو، کیوں میں ماں باپ کو دیکھ کر رہا ہوں، حدیث میں آتا ہے حج کا ثواب ہے. تو جیسے وہاں پر ہے تو ایسے. ٹھیک ہے جی. اچھا آگے آئیے. یہ جو آیت ہے بہت بہت اہم ہے، بہت اہم، زندگی کا خلاصہ ہے. وَاعْلَمُوا، یاد رکھو، ان اللہ، کہ بے شک اللہ تعالی، یحول، حائل ہیں، بین المرء وقلب، آدمی اور اس کے، انسان اور اس کے دل کے درمیان. وَأَنَّهُ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ، اور اسی کی طرف جمع کیے جاؤ گے. دیکھیں آپ میں جو پڑھے لکھے لوگ ہیں، سمجھدار لوگ ہیں، جو انٹلیکچل ہیں، جو جو کراس کوسچننگ کرنا جن کو سمجھ میں آتا ہے، ان لوگوں کے دل میں اس آیت کے بارے میں ضرور مسئلہ کھڑا ہونا چاہیے کہ اس آیت کا کیا مطلب ہے. اور یہ آیت تو ایسی ہے کہ انٹلیکچل لوگوں کے دل میں بھی کے علاوہ بھی جو لوگ ہیں ان کو بھی سوال آنا چاہیے.
اللہ حائل ہونے سے کیا مراد ہے؟ ہاں، میں یہی سوال چاہ رہا تھا۔ اللہ پاک ہمارے قلب کے درمیان حائل ہیں، تو شیطان پھر دل میں وساوس کیسے ڈالتا ہے؟ سبحان اللہ! یہ ایڈوانس لیول کا سوال کر دیا۔ میں تو پہلا سوال ایکسپیکٹ کر رہا تھا آپ لوگوں سے کہ اللہ تعالیٰ حائل ہونے سے کیا مراد ہے۔ اصل یہ سوال ہے، اور یہ سوال سب کو ہونا چاہیے کہ اللہ حائل ہیں انسان اور اس کے دل کے درمیان، اس کا کیا مطلب ہے؟ یہ سوال پیدا ہو رہا ہے آپ لوگوں کے دلوں میں، یا پھر میں زبردستی پیدا کر رہا ہوں؟ مجھے جواب دیجئے، میں چیٹ باکس میں آپ کے جواب کا انتظار کر رہا ہوں۔ ہاں، بلکہ یہ جو دوسرا سوال ہے یہ اس سے آگے کے لیول کا سوال ہے، میں انشاءاللہ اس کا جواب دیتا ہوں۔ بہت اچھا سوال کیا، دماغ کھل گیا اس سے۔ چلے جی، سمجھیے، اللہ تعالیٰ انسان اور اس کے دل کے درمیان حائل ہے، یہ بڑی بڑی اہم چیز ہے، ذرا اس کو سمجھیے۔ اس کی بہت ساری تفسیریں لکھی گئی ہیں، بہت ساری، لیکن مجھے جو سب سے اہم اور مختصر جو نظر آئی، جو بات دل کو لگ رہی، ماجدی صاحب نے لکھا اور بہت سے حضرات نے تفسیر لکھی ہے جو دل کو نہیں لگ رہی، یہ جو ہے نا، بڑی اہم بات ہے، جس نے رولا دیا، ہلا کے رکھ دیا دل کو، الاٹتے رہتے ہیں راستے پر رکھنے۔ دیکھیں، انسان کا قلب ہر وقت اللہ کے خاص تصرف میں، یہ ہے یحول، ٹھیک ہے جی، یہ ہے یحول، انسان کا قلب ہر وقت اللہ کے خاص تصرف میں ہے۔ جب وہ کسی بندے کی برائیوں سے حفاظت کرنا چاہتے ہیں تو قلب اور گناہوں کے درمیان آڑ کر دیتے ہیں، اور جب کسی کی بدبختی مقدر ہوتی ہے تو اس کے دل اور نیک کاموں کے درمیان آڑ کر دیتے ہیں۔ دیکھیں، ایک میرا دل کہہ رہا ہے، لیکن ایک وہ بات جو آیت کہہ رہی ہے، میرا دل اس بات کی طرف نہیں جا رہا، اس بات کو قبول کرتے ہوئے دل شدید ڈر رہا ہے، دل میں شدید ڈر لگ رہا ہے، اللہ یہ کیا ہے، یہ کیا ہے، اف اف اف، یعنی کھپ گئی ہماری زندگی، گئے کام سے۔ دیکھو، لیکن آیت مبارکہ یہی کہہ رہی ہے۔ میں نے پھر آپ سے کہا، میں تقریر نہیں کر رہا، میں آپ کو صرف آیت مبارکہ سمجھا رہا ہوں، میری کوئی اس میں ذاتی رائے نہیں، جو اللہ کہہ رہے ہیں بس وہ سمجھا رہا ہوں، جو اس میں میرا کیا خیال ہے میں کچھ ایسا نہیں بتا، جو احادیث اور قرآن سے بات سمجھ میں آ رہی وہ یہ، اور یہ اتنی خطرناک بات ہے کہ ہم روتے رہیں روتے رہیں۔ ہر انسان کا قلب اللہ کے تصرف خاص میں ہے، خاص تصرف میں۔ جب وہ بندے کی برائیوں سے حفاظت کرنا چاہتے ہیں تو قلب اور گناہوں کے درمیان آڑ کر دیتے ہیں، اور جب وہ بدبختی مقدر ہو جاتی ہے دل اور نیک کاموں کے درمیان آڑ کر دیتے ہیں۔ چنانچہ یہی بات تھی جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو ڈراتی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس حوالے سے مختلف دعائیں پڑھتے تھے، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک۔ کیا بات ہے؟ دیکھو جی، اس میں بہت ساری باتیں سمجھ میں آ جائیں، میں یہاں ذکر کر رہا ہوں۔ انسان اپنے آپ کو اللہ کے سامنے محتاج محض، یہی اللہ ہم سے چاہتے ہیں کہ تم بس میرے محتاج بن کے رہو۔ خبردار، خبردار جو گڑبڑ کیا، خبردار جو آگے ہوا، اللہ کے سامنے انسان محتاج محض ہے۔ کوئی نیکی ہوتی ہے اس پر شکر بھی کرے اور استغفار بھی کرے، کوئی گناہ ہوتا ہے
اس کو خالص اپنی قباحت سمجھے کہ میرا قصور ہے، کہ میری بدبختی کی وجہ سے اللہ میرے اور نیکی کے درمیان حائل ہو گئے۔ کوئی شخص گناہ کرتا ہے تو اس کو حقیر نہ جانے، یہ سمجھے کہ توفیق طاعت سلب ہو گئی ہے، استغفار کرے کہ کہیں میری بھی سلب نہ ہو جائے۔ یہ اس آیت مبارکہ سے چیزیں سمجھ میں آ رہی ہیں جی۔ اللہ کے سامنے محتاج محض ہیں ہم لوگ، بس یہ چیزیں اپنے پاس نوٹ رکھیے، ان چیزوں کو اپنے پاس دھیان میں رکھیے، یہ بڑی اہم باتیں ہیں جو اس آیت مبارکہ سے سمجھ میں آ رہی ہیں۔ اور کیوں سمجھ میں آ رہی ہیں آیت مبارکہ سے، چلیں جی اب دیکھتے ہیں اس آیت مبارکہ۔ دیکھیے میں سوالات کی طرف آتا ہوں۔ یہاں پر ہے استجیبوا للہ، اللہ کے فرما بردار بنو۔ اللہ کے فرما بردار بنو گے تو اللہ تعالیٰ یحول بین المرء وقلبہ، نیکی اور نیکی اور انسان کے درمیان آ جائیں۔ فرما بردار نہیں بنو گے تو اللہ تعالیٰ گناہ اور انسان کے درمیان میں آ جائیں گے۔ اب طاعت اس کے لیے مشکل ہو جائے گی۔ اچھا یاد رکھیے گا، طاعت جب اللہ رب العزت ایسا معاملہ فرماتے ہیں، اس بات کو پہلے پورا سمجھیے اس کے بعد دیکھیے۔ ہم دو سیکشن بناتے ہیں، دو سیکشنز کے اندر ہم یہ چیز سمجھیں گے۔ دیکھیے اللہ تعالی نیکی اور انسان، بدی اور انسان، اللہ تعالیٰ نیکی اور انسان کے درمیان حائل ہو جاتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ بدی اور انسان کے درمیان حائل ہو جاتے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ نیکی کی توفیق سلب، ایسا نہیں، اللہ نیکی کے درمیان حائل ہوتے ہیں۔ دیکھیں حائل ہونے کا مطلب یہ ہے کہ رکاوٹ ڈالتے ہیں۔ اس میں بہت باتیں ہیں، بہت چیزیں ہیں، یعنی اللہ انسان کی نیکی کے درمیان رکاوٹ ڈالتے ہیں۔ کیوں رکاوٹ ڈالتے ہیں؟ تاکہ اس کو آزمائش آئے، تاکہ اس کو نیکی کرنے میں مشقت ہو، تاکہ اس کا اجر بڑھے، ٹھیک ہے، تاکہ اس کو نیکی کا اندازہ ہو کہ نیکی کرنا آسان نہیں، ٹھیک ہے، اور اس کو بدبخت کر دے، یہ بھی ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ میری تھوڑی آڑی ترچھی لکھائی ہے تو اس کو ذرا ساتھ ساتھ سن لیں گے تو اچھا ہو جائے گا۔ اور کبھی بدی کے درمیان حائل ہو جاتے ہیں کہ نیکی کرنا آسان ہو، ٹھیک ہے، اور نیکی کے ذریعے سے کسی دعا کا اثر ظاہر فرماتے ہیں، استغفار کی برکت کو ظاہر فرماتے ہیں، ٹھیک، یہ مختلف چیزیں سمجھ لیں جی۔ تو یہ انسان کی طاعت اور ان سب چیزوں کے اوپر موقوف ہے۔ میں ابھی آپ لوگوں کے سوالات کی طرف نہیں گیا، میں انشاءاللہ دیکھ کر بتاتا ہوں کہ آپ لوگوں نے کیا سوالات کیا۔ چنانچہ یہ دیکھیں، اب اس بات سے آیت مبارکہ کھل رہی ہے، استجیبوا للہ، اطاعت کرو اللہ کی، تو یحول بین المرء وقلبہ، تو یاد رکھیے کہ نیکی کی توفیق اللہ کی طرف سے ہے، اور برائی کی طاقت بھی اللہ کی طرف سے ملی ہوئی ہے، لیکن برائی کی توفیق اللہ کی طرف سے کبھی بھی نہیں ہوتی۔ اس بات کو ذہن میں رکھیے، یحول کے لفظ سے۔ چنانچہ جو میں نے شروع میں آپ حضرات سے عرض کیا کہ توفیق طاعت، یہ انسان اللہ کے سامنے محتاج محض بنے کہ اللہ میں آپ کے سامنے محتاج ہوں، میری
کوئی اوقات کار نہیں ہے، میرا کوئی اسٹیمنا نہیں ہے کہ وہ میں نیکی کر سکوں۔ چنانچہ آگے ڈرایا ہے، آگے دھمکایا ہے۔ پیچھے یحول بین المرء وقلبی کے اندر یہ یہ انسان کو سمجھایا کہ ایسے اعمال کرو کہ اللہ تمہارے اور بدی کے درمیان حائل ہو جائے۔ اس کے لیے استغفار ہے، اس کے لیے دعائیں ہیں، اس کے لیے نیک صحبت ہے، اس کے لیے اچھے اعمال ہیں، اس کے لیے صدقہ جاریہ ہے، یہ سب چیزیں ہیں۔ اور آگے جو یحول بین المرء وقلبی کے اندر برائی کی طرف انسان جاتا ہے، یعنی برائی کی توفیق، برائی کے حوالے سے آگے موٹیویٹ ہوتا ہے، تو واتقوا اس کے بارے میں ڈرایا ہے، یہ سمجھایا کہ تم بے اختیار نہیں ہو، لیکن ذہن میں رکھو تم اللہ کے سامنے ہوتا ہے۔ واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة۔ اس میں ایک اور چیز بھی ہے، اور بڑی اہم چیز ہے، لیکن فی الحال میں چاہ رہا ہوں کہ ہم اس کو یہاں تک رکھیں، اس کو سمجھیں کہ اس آیت مبارکہ سے یہ مطلوب ہے۔ آگے واتقوا کے اندر اس آیت کا ایک سرا ہے، اور پھر ایک نیا مضمون ہے اس کے اندر، بہت اہم مضمون ہے۔ یہ انسان معاشرتی طور پہ کیا ہے، ہم اس کو موقع ہے تو ابھی ہم شروع کرتے ہیں، کیونکہ میرے مفتی صاحب آنے والے ہیں، تو ہم اس کو یہاں تک رکھیں گے یا پھر کیا گیا۔ حضرت انس حضرت انس پر یہ دعا ذہن میں آ رہی ہے کہ اللہم ان کنت کتبتنا بسعادتی فاثبتھا۔ ٹھیک ہے، یہ بات بھی صحیح ہے اپنی جگہ پر۔ اسے یہ اشارہ ڈاٹس کی طرف ہے جس میں انسان گھرا ہوتا ہے۔ نہیں، میں نے ایسا نہیں پڑھا کہ یہ اشارہ اس ڈاؤٹ کی طرف ہے، کیونکہ جو ڈاؤٹس ہوتے ہیں میں نے ایسا نہیں پڑھا، اور میرے خیال میں ایسا ہے بھی نہیں۔ جو انسان میں ڈاؤٹس ہوتے ہیں، جو شکوک و شبہات ہوتے ہیں، وہ شکوک و شبہات اللہ کی طرف سے نہیں ہوتے، وہ کچھ شکوک و شبہات تو شیطان کی طرف سے ہوتے ہیں۔ شکوک یا تو نفس کی طرف سے ہوتے ہیں یا شیطان کی طرف سے ہوتے ہیں۔ البتہ شکوک کا نام اگر ہم آزمائش رکھیں، شکوک کو ہم آزمائش سے تعبیر کریں کہ بعض شکوک ایسے ہیں جو انسان کو پریشان کر دیتے ہیں، تو وہ آزمائش من جانب اللہ ہوتی ہے، تو ایسا کہہ سکتے ہیں، لیکن میں نے پڑھا ہوا نہیں ہے تو اس وجہ سے میں ایسا کہہ نہیں سکتا۔ اب ایک دوسرا سوال کہ جب اللہ تعالیٰ بندے کے درمیان حائل ہیں تو پھر شیطان کا کیا کام ہے؟ میں سوال بھول گیا ہوں، میں دوبارہ دیکھتا ہوں، اوپر دیکھتا ہوں۔ حائل ہیں تو شیطان پھر دل میں وسوسے کیسے ڈالتا ہے؟ ہاں جی، ہاں جی، سوال یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ بندے اور اس کے دل کے درمیان حائل ہیں تو شیطان وسوسے کیسے ڈالتا ہے؟ یہ سوال مجھے بڑا پسند آیا تھا، اس سے دماغ کھلتا ہے، اچھی چیزیں آتی ہیں۔ دیکھیں، جب اللہ تعالیٰ انسان اور اس کے دل کے درمیان حائل ہے تو شیطان وسوسے کب ڈالتا ہے؟ شیطان کے وسوسے اللہ کی طرف سے ایک آزمائش ہوتے ہیں۔ ان کے سوال کے اندر اس کا جواب آ گیا۔ شیطان کے وسوسے، شیطان کے شکوک و شبہات، یہ من جانب اللہ آزمائش ہوتے ہیں۔ کس لیے آزمائش ہوتے ہیں وہ میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں کہ آزمائش اس لیے ہوتے ہیں کہ اللہ رب العزت انسان کو پکا کرنا چاہتے ہیں۔ اللہ رب العزت انسان کے بارے میں چاہتے ہیں کہ مشقت اٹھائے، اور نیکی کی مشقت اٹھا کے یہ آگے بڑھے اور اس طرح کا معاملہ کرے۔ تو یہ آیت مبارکہ ہے، میری کوشش ہے اور میری دعا ہے کہ ہم یہ آیت مبارکہ ایٹ لیسٹ یاد رکھیں، اور نیکی کی توفیق ہو تو ہم یہ پڑھیں وَاعْلَمُوا وَاعْلَمُوا وَاعْلَمُوا۔ اللہ کہتے ہیں یاد رکھو، یاد رکھو، یاد رکھو، ان اللہ یحول بین المرء وقلبی، کہ اللہ آپ کی توفیق ہے۔ نیک کام کر کے بندہ کیوں شک میں پڑ جاتا ہے کہ وہ قبول ہوا ہے، وہ قبول ہوا ہے یا میرا عجب تھا؟ دیکھیں، یہ کوئی بھی نیک کام انسان کرتا ہے تو اس کے بعد تو شک ضروری ہے، اور اگر شک ہو رہا ہے تو یہ تو اللہ کی نعمت ہے۔ جو گھمنڈی ہے اس کو تو کبھی شک نہیں ہوگا، جو گھمنڈی انسان ہے اس کو کبھی بھی مسئلہ ہوگا نہیں کہ پتہ نہیں میرے اعمال جو ہیں وہ غلط ہیں یا صحیح ہیں۔
جو نیک آدمی ہے، جو نیک انسان ہے، اس کو شک ہی رہے گا، اس کو پریشانی رہے گی اپنے اعمال کے اوپر کہ پتہ نہیں میرے اعمال قبول ہوئے ہیں یا نہیں۔ اب بعض دفعہ انسان نیک عمل کرتا ہے اور نیک عمل کرنے کے بعد اس کو اس نیک عمل کی وجہ سے پکڑ لیا جاتا ہے، اس نیک عمل کی وجہ سے اس کو عذاب ہوتا ہے۔ کیوں جی؟ اس نیک عمل کی وجہ سے تکبر میں مبتلا ہو گیا، ٹھیک ہے؟ تو تکبر بھی تو ایک گناہ ہے نا، تو یہ مستقل انسان کے ساتھ چیزیں چلتی ہیں۔ جب وہ تکبر گناہ ہے تو ظاہری بات ہے وہاں پر یحول بین المرء وقلبی کے اندر بدی کا معاملہ غالب آ گیا، اور یحول بین المرء وقلبی کے اندر نیکی کا معاملہ غالب تھا تو اس نے نیکی کی تھی، اور بدی کا معاملہ غالب تھا تو اس نے بدی کی ہے۔ تو تو ذہن میں رکھے کہ توفیق اطاعت من جانب اللہ کی طرف سے ہوتی ہے۔ بعض مفسرین نے یہاں یحول بین المرء وقلبی کی جو تفسیر کی ہے وہ یہ کی ہے، وہ جو ہم آیت مبارکہ پڑھتے ہیں صم بکم عمی فہم لا یرجعون، ٹھیک ہے؟ تو بعض حضرات نے یہ کیا، اور بعض حضرات نے اوپر ان شر الدواب عند اللہ الصم البکم الذین لا یعقلون اس سے کی ہے۔ تو یہ آیت مبارکہ اس سے ریلیٹ ہو رہی ہے، اس چیز سے جڑ رہی ہے، صم بکم عمی فہم لا یرجعون۔ اس کا مطلب ہے کہ برائی کے لیے اللہ رب العزت اہل کفر کے دلوں میں حائل ہو جاتے ہیں، اور نیکی کے لیے اللہ رب العزت اہل ایمان کے دلوں میں حائل ہو جاتے ہیں۔ چنانچہ یہاں پر جب مجاہدین مخاطب ہیں تو کسی مجاہد کو یہ مسئلہ نہ ہو کہ یہ تو اہل کفر ہیں، ہم ان کو کیوں مارے، ہو سکتا ہے یہ کل کو مسلمان ہو جائیں۔ تو یحول بین المرء وقلبی، اللہ نے ان کے دل پہ مور لگا دی، اب یہ کافر ہی رہیں گے، یہ کبھی مسلمان نہیں ہوں گے۔ یحول بین المرء وقلبی کی وجہ یہ تھی کہ انہوں نے ایسے اعمال کیے تھے کہ استجیبوا للہ وللرسول نہیں کیا تھا، اطاعت نہیں کی تھی، اس جرم میں اللہ رب العزت ان کے دل اور ایمان کے درمیان حائل ہو گئے۔ چنانچہ ایک بات یاد رکھیے، میرے اور آپ کے اعمال یہ بات ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ ہمارا اللہ سے تعلق کیسا ہے۔ اگر میرے آپ کے اعمال میں دو نمبری ہے تو پھر ہمارا آپ کا اللہ سے تعلق، اس کا مطلب ہے اس نے ڈیسائیڈ کیا ہے کہ ہم آگے برائی کریں۔ چنانچہ برائی برائی کو جنم دیتی ہے، برائی نیکی کو جنم کبھی بھی نہیں دے سکتی، اور نیکی نیکی کو جنم دیتی ہے، برائی کو جنم کبھی بھی نہیں دیتی۔ بہت سے نیک لوگ جب کسی برائی میں مبتلا ہو جاتے ہیں تو وہ کسی خفیہ برائی کی وجہ سے ہوتا ہے، اور بہت سے برے لوگ کسی نیکی میں آ جاتے ہیں تو وہ کسی خفیہ نیکی کی وجہ سے ایسے ہوتا ہے۔ تو میں آپ کو عجیب و غریب باتیں، ایک خاتون ہے مجھ سے، اس کا تعلق ہے اور ایک زمانے سے تعلق ہے، سمجھا سمجھا کے تک کیوں کبھی پردہ نہیں کرے گی، کبھی برقع نہیں پہنے گی، کبھی قرآن نہیں پڑھے گی، یعنی نیکی اور یہ پردہ داری سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ بس یہ مولانا صاحب آپ مجھے مسئلہ، مولانا صاحب آپ، بس اس نے یہی کہنا، مولانا صاحب آپ مجھے یہ بتا دو باقی چھوڑ دو۔ بھائی آپ اتنی تصویریں لگائی ہوئی ہیں، یہ برا لگتا ہے، تکلیف ہوتی ہے، ہاں آپ اس کو چھوڑ دیں، بس یہ مجھے مسئلہ بتا دیں۔ کئی برسوں سے رابطے میں ہیں، ابھی ایک مسئلہ ہوا، طلاق کا معاملہ ہوا، اور یہ تو کہ جناب مجھے فلاں میری دوست نے کہا تم فلاں چیز لے آؤ تو تمہیں سیٹسفیکشن رہے گی، ایسا نہیں۔ تو اس نے کہنے لگی کہ میں نے اس کو منع کر دی کہ نہ، یہ گندا کام میں کبھی بھی نہیں کروں، یہ بہت گندا کام ہے، میں کبھی کر نہیں سکتی چاہے کچھ ہو جائے۔ اور یہاں کئی مدرسے کی بچیاں ہیں جو اس گندے کام میں مبتلا ہے، میں جانتا ہوں۔ تو اب بات یہاں وہ مریض ہیں، اپنی اصلاح کروا رہی ہیں، ماشاءاللہ نیکی کی طرف جا رہی ہیں۔ تو ایسا ہے کہ برا آدمی ہے، گنہگار انسان ہے، بہت ہی گنہگار انسان، وہ اچانک سے نیکی میں آ جاتا ہے، اس کی کوئی خفیہ نیکی ہوتی ہے جس نے اس کی اس بڑی نیکی کو جنم دیا ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے کوئی بہت اچھا انسان ہے، اس کی کوئی خفیہ گناہ ہوتا ہے جس نے اس کو کسی بڑے گناہ کی طرف اکسایا ہوتا ہے۔ تو یہ باتیں ہوتی ہیں۔ یہ میرے خیال میں آج آیت نمبر 24 سے کافی ہے۔ آپ لوگوں کا کوئی سوال ہے تو کر لیجئے، ورنہ ہم ابھی سبق ختم کر رہے ہیں۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ میں ہوں 1 منٹ تک، کوئی سوال آ گیا تو ہم اور بھی رک جائیں گے، ادروائز پھر ہم کلاس کو ختم کر دیں گے۔ آپ سب حضرات نے شرکت کی، جزاک اللہ خیر۔